اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 31 سے لے کر 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسرا، تحقیق گھاٹے میں رہے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھوٹ سمجھا، بلقاء اللہ، روبرو حاضر ہونے کو اللہ کے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، جاءتہم، موجود ہوگی ان پر، الساعۃ، قیامت، بغتۃ، ناگہاں، قالوا، کہیں گے، یا حسرتنا، وائے حسرت ہماری، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، جو تقصیر ہم نے کی، فیہا، اس کے بارے میں، وہم، اور وہ، یحملون، اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے، علی، اوپر، ظہورہم، پیٹھوں کے اپنے، الا، خبردار، دیکھو، ساء، برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وما الحیات، اور نہیں زندگی، الدنیا، دنیا کی، الا، مگر، لعب، کھیل، ولہو، اور مشغلہ، وللدار، اور البتہ گھر، الآخرۃ، آخرت کا، خیر، بہت اچھا ہے، للذین، ان کے لیے جو، یتقون، ڈرتے ہیں، افلا، کیا نہیں، تعقلون، تم سمجھتے۔ فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا، وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے، ہائے اس تقصیر پر، افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایمان کی صحت اسی وقت تک ہے جب تک ایمان بالغیب ہو، مشاہدہ کے بعد تصدیق، مشاہدہ پر عمل ہے، اللہ اور رسول کی تصدیق نہیں۔ اور ہر انسان کے پاس قیمتی چیز اس کی زندگی ہے، اور اس کی حد کسی کو معلوم نہیں کہ کتنی ہے، 70 سال ہے یا گھنٹے یا سانس ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند، ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بقدر کفایت روزی پر راضی ہو جائے، اور موت کے بعد کے لیے سارا عمل وقف کر دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، دائمی عیش و راحت، دنیا میں امن اور آخرت میں جنت حاصل کرنا صرف دنیا کی زندگی کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ اس سے پہلے عالم ارواح میں اور نہ عالم آخرت میں ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نیک لوگوں کے اعمال ان کی سواری بن جائیں گے، اور بدکاروں کے اعمال بعد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سروں پر لاد دیے جائیں گے۔ اور اس حقیقت کو اشکارا کیا گیا ہے کہ عقل و بصیرت کبھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا کی زندگی ابتدا اور انجام کے اعتبار سے فانی ہے، جیسے چند گھڑی کا کھیل اور تماشا ہو۔ یہاں غور و فکر کرنے، اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ افلا تعقلون، کس چیز پر غور و فکر کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ یہ تمام کائنات اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ چند دنوں تک کھیلو اور برتو اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس سرحد سے آگے کوئی دنیا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی مہلت دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کام جو صرف دنیا بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں نتائج اور اپنے ثمرات کے لحاظ سے مرنے کے بعد مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم، تحقیق جانتے ہیں ہم، انہو کہ ان کی لا یحزنک باتیں رنج پہنچاتی ہیں تجھے، الذی جو کچھ کہ یقولون یہ کہتے ہیں، فإنہم پس تحقیق وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے تجھے، ولکن اور بلکہ الظالمین یہ ظالم بآیاتی آیتوں کو اللہ کی یجحدون انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے رسل پیغمبر من قبلک پہلے تجھ سے، فصبروا پس صبر کیا انہوں نے، علی ما اس پر جو کذب تکذیب کی گئی، وعوذوا اور ایذا دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آ پہنچی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری، ولا اور نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا لکلمات اللہ باتوں کو اللہ کی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاء پہنچی تجھے من نبائی کچھ خبریں المرسلین پیغمبروں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر کیا کرتے رہے، اہم بات کیا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے حوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کا مشورہ آیا اے نبی جی، تو تم بھی صبر سے کام لو، اور یہی ہمارے لیے ہے۔ فرمایا وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا شاہ گزرتی علیکا تجھ پر اعراضہم روگردانی ان کی، فَإِن پس اگر استطاعت طاقت ہو یا کر سکتے ہو تو، ان یہ کہ تبتغی ڈھونڈ لے نفقاً کوئی سرنگ، کہاں فی الارض زمین میں، او یا سلماً کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پھر لے آنا ان کے پاس بآیۃ کوئی معجزہ یا نشانی، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لجمعہم جمع کر دیتا ان کو، علی الہدی ہدایت پر، فلا پس نہ ہرگز تکونن ہونا تم ہرگز نہ ہونا من الجاہلین نادانوں میں، انما بات یہی ہے کہ یستجیب قبول وہی کرتے ہیں، الذین جو لوگ یسمعون سنتے ہیں، والموتیٰ اور مردے، یبعثہم اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے۔ فرمایا اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر
صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاک گزرتی ہے تو اگر کر سکتے ہو تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جب سنیں گے نہیں تو پھر سننا بھی وہ والا جو عمل کرنے کے لیے سنا جائے، ویسے نہیں، ویسے تو ہانک پکاری ہوتی ہے۔ اب جب ارادہ کر کے انسان سنتا ہے نا کہ اللہ کی بات سنوں تاکہ میں بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لوں، اور آگے فرمایا اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، زید اور تعصب میں مبتلا منکرین حق کی باتوں سے تم دل گرفتار نہ ہو، تم دعوت اللہ کے علمبردار ہو، تمہیں قافلہ حق کے ساتھیوں کی مستدی اور منکرین کی محرومی دونوں سے سابقہ پیش آئے گا، دونوں باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جوش دعوت میں تمہاری دلی تمنا ہے کہ سب کو سیدھی راہ پر چلا لو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو دین حق پر جمع کر دیتا، لیکن اس کی مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی سمجھ اور اپنی الگ راہ ہو، بس لوگوں کی بے اعتنائی اور انکار پر ملول نہ ہو، داعی حق کی منصب پر قائم رہتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھو۔ تمہاری صدائے حق کا جواب تو صرف زندہ ہی دے سکتے ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کی طرف پکارنا بے سود ہے۔ کوئی دعوت، کوئی دلیل و نشانی، کوئی سچائی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی۔ تم آسمان پر چڑھ جاؤ یا زمین میں چلے جاؤ، یہ کبھی سچائی کو قبول کرنے والے نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، نزلَ، نازل ہوئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہاں سے، من ربہ، اس کے پروردگار کی طرف سے۔ قل، کہہ دو اے نبی جی، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے، علی، پر، ان، یہ کہ، ینزل، اتارے، آیتن، نشانی، ولکن، اور لیکن، اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں جانتے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وما، اور نہیں، من دابۃ، کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، طائر، کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دو پروں سے، الا، مگر، جماعتیں یا امتیں، امثالکم، مانت تمہاری، ما، نہیں، فرطنا، کوتاہی کی یا کسر چھوڑی ہم نے، فی الکتاب، کتاب میں، لکھنے میں، من شیء، کوئی چیز، ثم، پھر، الی، طرف، ربہم، پروردگار اپنے کی، یحشرون، جمع کیے جائیں گے۔ فرمایا اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جو لوگ نشانیاں طلب کرتے ہیں
اللہ کے لیے کوئی بھی نشانی دکھلانا مشکل نہیں۔ اگر کچھ نشانیاں دکھلا بھی دی جائیں تو بہت کم لوگ ان کو سمجھنے والے ہوں گے۔ اگر تم نشانیوں کی تلاش میں ہو تو غور سے دیکھو، اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ تمام کائنات ہستی جن حیرت انگیز نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، کیا یہ سب کچھ اس کی ذات اور صفات کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ زمین کے تمام جانوروں کو دیکھو جو تمہارے سامنے ہیں، ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو تمہارے چاروں طرف اڑ رہے ہیں۔ کس طرح ہم نے تمہاری مانند ان کی امتیں بنائی ہیں۔ ہر امت اپنی پیدائش، اپنی معیشت، اپنے اپنے دائرے میں اپنی نشو و ارتقاء کے لیے ایک قانون حیات پر کاربند ہے۔ پس جو لوگ علم و بصیرت رکھتے ہیں، ان کو فطرت کائنات کے صحیفہ پر ہر قسم کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ان کو کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی عطا کردہ عقل و بصیرت کو گم کر کے گونگے بہرے ہو کر تاریکیوں میں بھٹکتے رہنا اپنا شیوا بنا لیا ہو، ان کے لیے کوئی بھی نشانی مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اپنی فطرت کے خلاف گونگا بہرا ہو کر تاریکی میں رہا تو اسے کیوں کر حق شناسی کا ادراک ہو سکتا ہے؟ تم اسے راہ ہدایت کے لیے پکارو تو وہ سنے گا نہیں، اور اگر خود پکارنا چاہے تو پکار سکتا نہیں۔ والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، کیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، صم، بہرے، و بکم، اور گونگے ہیں، فی ظلمات، اور اندھیروں میں ہیں، من جسے یشاء چاہے، اللہ یضللہ، گمراہ کرے اسے، ومن، اور جسے یشاء چاہے، یجعلہ، چلا دے اس کو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ قل، کہو کافرو، ارأیتکم، اور بھلا تم دیکھو تو، ان اتاکم، اگر تم پر آ جائے، عذاب اللہ کا، او یا اتتکم، آئے تم پر، الساعۃ، قیامت، غیر، کیا سوائے، اللہ کے، تدعون، پکارو گے تم، ان اگر کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، بلکہ ایاہ، اسی کو، تدعون، پکارتے ہو، فیکشف، پس وہ دور کر دیتا ہے، ما، اس چیز کو، کہ تدعون، پکارتے ہو، الیہ، جس کے لیے، ان شاء، اگر چاہے، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو۔ فرمایا، کہو اے نبی جی، کہو کافرو، بھلا دیکھو تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو تو کیا ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو جس دکھ کے لیے سے پکارتے ہو، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ حضرت عکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اور ساتھیوں کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، تو وہ کہنے لگا، ملا کہ اب تم صرف ایک اللہ کو پکارو۔ تو حضرت عکرمہ کی آنکھ یک لخت کھل گئی اور روشنی ملی، اور اس نے سوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تو یہی ہے کہ ایک اللہ کو پکارو۔ بس دل کی دنیا بدل گئی، اور وہاں سے پھر واپس آ کے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پھر وہ
ہمت دی اسلام کے راستے میں، بڑی انہوں نے محنت کی اور بہت نام پیدا کیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ جس کو راہ پہ لانا چاہتا ہے پھر ایسے بھی لے آتا ہے۔ اب مصیبت میں پھنسے تو صرف ایک اللہ کو جب کہا پکارو تو انہیں ہوش آ گئی کہ میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، واپس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھ کر اس پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے۔ اور سورۃ الانعام ساری توحید پہ ہے۔ اب اس کو ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا سنیں گے، اتنا ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔